اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا. بستی بستی کریا کریا صحرا صحرا خون، بستی بستی کریا کریا صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون. بستی بستی کریا کریا صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون. شام قدس کشمیر برما کس کس کا حوال کہوں، شام قدس کشمیر برما کس کس کا حوال کہوں. ہر سو زخمی ہر سو لاشے ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے مجھے انجیر کی اور قسم ہے مجھے زیتون کی. وطور سینین، اور طور سینا کی قسم. وہذا البلد الامین، اور اس بابرکت شہر کی قسم. والتین والزیتون، مراد وہ بابرکت شہر فلسطین کے علاقوں کی قسم. وطور سینین، اور طور سینا یعنی مصر کے علاقوں کی قسم. وہذا البلد الامین، یعنی وہ بابرکت شہر بیت اللہ کی قسم. یہ وہ سرزمین ہے جس کے اندر انبیاء علیہ السلام آئے. وہ سرزمین ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، انبیاء کی امامت کروائی. یہ وہ مسجد اقصی ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے دعا کی تھی. کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا. یہ وہ مسجد اقصی ہے کہ جس کے بارے میں ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس روح زمین میں سب سے افضل مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرم. پھر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد اقصی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے نکلنا، یہ ثواب کی نیت سے نکلنا صحیح ہے. وہ 3 مساجد کون سی ہے؟ پہلی بیت اللہ، دوسری مسجد مسجد حرم مسجد نبوی، تیسری مسجد مسجد اقصی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. آج یہی روح زمین، انبیاء کی سرزمین لہو لہان ہے. ہر طرف لاشوں کا ڈھیر ہے، عورتوں اور بچوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے، حق مانگنے والوں پر بارود اور گولیوں سے چھنی کر دیا جاتا ہے. حضرات 56 سے 57 اسلامی ملک خاموشی تماشا بن چکے ہیں. غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے. حاتم طائی کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس حال میں کہ ان کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، ان کے سر پر چادر نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی، اپنی عزت والی چادر ان کے سر پر ڈال دی. تو دیکھنے والوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت تو کافرہ ہے. ارے میرے نبی کے الفاظ سننا، میں اپنے نبی کے ان الفاظ پہ قربان جاؤں. میرے نبی کہنے لگے کافرہ ہے تو کیا ہوا، یہ عورت کسی کی بہن تو ہے نا، یہ عورت کسی کی بیٹی تو ہے نا. حضرات ذی وقار، یہ عورت کسی کی ماں بہن تو ہے نا. آج فلسطین کے اندر سارے عام بازاروں کے اندر میری ماں بہن کی عزت لوٹی جاتی ہے. ارے کہاں ہے وہ خالد بن ولید، ارے کہاں ہے وہ ٹیپو سلطان، ارے کہاں ہے وہ محمد بن قاسم. ارے کوئی تو اٹھے ان کی حفاظت کے لیے. پھر میں کیوں نہ کہتا چلوں مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا. بہت سو لیا اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اپنی اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اپنی اندلس کے ساحل پر. اب اسی تاریخ کو دہرانے کا وقت آیا جہاں سے چلے تھے تم 313 مسلمان. اب انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.